اللہ پاک نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے کہ ہم دعا مانگیں، یعنی دعا تو اوبلیگیٹری ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھی، سلام پھیرا اور وہی کھڑے ہو گئے، یہ کام نپٹانا ہے، وہ کام نپٹانا ہے، کچن کے 100 کام ہیں، بچوں کو جواب دینا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھی اور کھڑے ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے نماز کے بعد ہمیں اتنی دیر تک جا نماز پر بیٹھنا چاہیے جتنی دیر میں ہم ایک آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یعنی 3 سے 4 منٹ کم از کم بیٹھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، اور دعا کی توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں دعا مانگنے کی بھی توفیق دے، کیونکہ کسی کو واقعی دعا مانگنے نہیں آتی، اور شاید میں بھی ان لوگوں میں شامل تھی، کیونکہ بس نماز پڑھی، کھڑی ہوئی اور یا اللہ میں نے جو بھی دعائیں ہیں میرے دل میں ان جائز حاجات کو پورا کرنا، ان کو ہم سب کے حق میں بہتر فرمانا، یہ میرا ایک ریپیٹڈلی ڈائلاگ ہوتا تھا جو میں بولتی تھی اور بس کھڑی ہو جاتی تھی۔ مطلب دعا مانگنے میں جو مزہ ہے وہ مجھے تب پتہ چلا جب میں عمرے پہ گئی۔ مطلب بچپن سے ہی میں عمرہ کر چکی ہوں بہت بار، لیکن اب جب میں سینسیبل ہونے کے بعد جب میں عمرہ پہ گئی اور میں نے وہاں پہ فیل دیکھی یار دعاؤں کی، میں نے لوگوں کو تڑپتے دیکھا، میں نے لوگوں کو دعائیں مانگتے دیکھا، میں نے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے دیکھا، میں نے ڈفرینٹ ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے لوگوں سے جب سنا، میں نے کہا یا اللہ یہ کتنا مزہ لے لے کے دعا مانگ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں سے اشک بہے جا رہے ہیں، اور میں رکی سکی دعائیں کرتی رہی اتنے سالوں سے۔ آپ یقین کریں میں اس وقت بھی شیور کر رہی ہوں یہ بات کرتے ہوئے۔ میں نے جو اللہ تعالیٰ نے میری بات سنی ہے، میرے خیال میں یقین جانے میں نے ہر نماز میں کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی تھی کہ میں رو کر اللہ تعالیٰ سے بلک بلک کر جو ہے وہ دعائیں نہیں کی، اور یقین کریں میں آئی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے راستے ایسے آسان کیے ہیں کیونکہ وہاں تو اور کوئی کام ہی نہیں تھا دعاؤں کے علاوہ، صدقہ دینے کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں تھا وہاں، بس دنیا کی فکر ہی نہیں تھی، نہ گھر کی، نہ کسی اور کی فکر، نہ یہ پکانا ہے، وہ رکھنا ہے، اس کو جواب دینا ہے، یہاں جانا ہے، یہاں مہمانداری کرنی ہے، یہاں دعوتیں کرنی ہے، کچھ بھی نہیں وہاں۔ کام کیا ہے یار، دعائیں مانگنا اور صدقے کرنا، بس اسی طریقے سے جیسے دعا کا معاملہ ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ صدقے کا بھی معاملہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ بہترین صدقہ کرنے کی توفیق عطا کرے ہمیں، اور بہترین صدقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو لیو ایوری تھنگ آن اللہ، مطلب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور صدقہ بھی وہی نکالتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ ہمیں 70 ٹائمز یا پھر 1000 ٹائمز ملٹیپلائی ہو کر ملتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار کیا صدقہ نکالیں، تھوڑے سے ہی پیسے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، بعض لوگوں کے دماغ میں ایسا ہوتا ہوگا، لیکن 5 10 روپے 100 روپے 50 روپے جو آپ کی اوقات ہو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی چادر رکھی ہے آپ اس کے مطابق دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 100 ٹائمز ملٹیپلائی کر کر ضرور لوٹاتے ہیں۔ اور ایک ایسا صدقہ ہے جو اتنی فضیلت والا ہے، آپ یقین کریں دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، کامیابیاں آپ کی قدم چومیں گی، آپ گارنٹی لے لیں بات کو۔ ایک تو آپ نماز کی پابندی کے ساتھ دعاؤں کی بھی ضرور پابندی کریں، صدقے کی بھی ضرور پابندی کریں۔ سب سے فضیلت والا جو صدقہ ہے وہ ہے جانوروں پرندوں کو فیڈ کرنا، یعنی پانی پلانا، کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا یا پانی پلانا۔ ایک تو صدقہ ہے جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں، یعنی جو ضرورت مند ہے، جو غریب مسکین ہے، وہ صدقہ کہلاتا ہے، لیکن ایک صدقہ یہ ہے جو ہم اپنے رشتہ داروں میں جو ہے وہ مستحق لوگوں کو دیتے ہیں، وہ صدقہ بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی رکھی ہے۔ کھانا دیکھیں ان لوگوں کے گھروں میں ہے یا نہیں، پانی کا بندوبست رکھیں، آج کل ویسے بھی سمرز ہیں، آپ پرندوں کے لیے جو ہے وہ پانی کا بندوبست بہت اچھا کر سکتے ہیں۔ چھتوں پر جو ہے پانی کی جو وہ کیا کہتے ہیں اسے، تسلے ہوتے ہیں، پاتر کہتے ہیں مٹی کی، وہ رکھیں۔ چھتیں نہیں ہیں آپ کے پاس تو بالکنیز میں جو ہے وہ آپ چھوٹے کٹورے رکھ سکتے ہیں پانی کے۔ آپ یقین کریں آپ جانوروں کو پانی پلائیں، آپ انسانوں کو کھانا کھلائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، آپ یقین کریں آپ کی جو زندگیاں آسان ہوں گی نا، کچھ مہینے کچھ ہفتوں میں جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پانی پلانے میں کیا پیسہ خرچ ہوتا ہے یار، پرندوں کو تو آپ نل والا پانی بھی دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ ان کو بھی منرل واٹر کے کینس بھریں۔ اور جہاں تک بات ہے انسانوں کو کھانا کھلانے کی، تو آپ 200 500 800 کا کھانا اگر کھلا بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں کی مد میں واپس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتے، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ تھوڑے سے پیسے ہیں یہ بھی گھٹ ہو جائیں گے ہمارے، لیکن بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور صدقہ ضرور نکالیں۔